خطبہ جمعہ فرمودہ 16 جولائی 1982۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ رمضان کا مہینہ سارا ہی برکتوں کے حصول کا مہینہ ہوتا ہے اور بخششوں کی طلب کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، اس سے عاجزانہ سوال کرنے کا، بھیک مانگنے کا مہینہ ہے اور اس کی طرف سے شاہانہ عطا کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ دن وہ ہیں یعنی آخری عشرہ جو اس مہینے میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور ان دنوں میں بھی اس جمعے کو ایک امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے جس جمعے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ دو طرح کی عبادت کرنے والے آج سارے عالم اسلام میں اس جمعے کی برکتوں سے فیض کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کا نام جمعۃ الوداع رکھا گیا ہے، یعنی وداع ہونے والا جمعہ یا وداع کیا جانے والا جمعہ۔ دو طرح کے وداع کرنے والے آئے ہیں آج۔ ایک وہ ہیں جو بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ ان اندیشوں میں مبتلا ہو کر آئے ہیں کہ خدا جانے اس رمضان سے ہم پوری طرح استفادہ کر بھی سکے یا نہ کر سکے۔
جو امیدیں تھیں عبادت کی توفیق ملے گی، وہ ہماری امیدیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پوری ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. ہماری غفلتیں کتنی ہمارے آڑے آئیں، کتنی دعاؤں میں ایسے نفس کی ملونے کے کیڑے شامل تھے کہ وہ دعائیں مقبول نہ ہو سکیں، ہم نہیں جانتے. تھوڑے دن اب باقی ہیں، تو اے خدا ہم اس جمعے کو اس جذبہ خلوص کے ساتھ ودا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کے بعد سارا سال ہمیں جمعے میں حاضر ہونے اور جمعے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخش. جو کمیاں اس جمعے میں ہم سے رہ گئی ہوں وہ سارا سال کی عبادت میں ہمیں پوری کرنے کی توفیق بخش. ہم اس جمعے کو بحیثیت جمعہ ودا کرنے نہیں آئے، کیونکہ جمعے سے تو مومن کا تعلق ایک لازمی اور ابدی تعلق ہے جو کٹ نہیں سکتا. ہم اس مسجد کو ودا کرنے نہیں آئے بلکہ اپنے عہد کو اور پختہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ التجائیں لے کر آئے ہیں کہ اے اللہ تم نے ایک دفعہ اپنی عبادت کا مزہ ہمیں چکھا دیا، اب اس نعمت کو ہم سے واپس نہ لے لینا، ہمیں توفیق نہ دینا کہ ہم اس پیار کے تعلق کو توڑ لیں تجھ سے، اور جو تیرے وصال کا مزہ ہمیں پڑ چکا ہے اس مزے کو دوام بخشنا. اس جمعے کی خاص نعمت، اس کی خاص برکت کے صدقے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ آئندہ اپنے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق قطع نہ ہونے دینا. بس ہم اس ماحول، اس مقدس پیار کے ماحول کو تو ودا کر رہے ہیں جو خاص قسمت کے ساتھ سال میں ایک دفعہ نصیب ہوتا ہے، لیکن ان نیک تمناؤں کے ساتھ اس ماحول کی برکتیں ہمارے ساتھ دائم رہیں گی اور وہ ہم سے بے وفائی نہیں کریں گی. وہ عبادت کے رنگ جو ہم نے سیکھے اس رمضان میں اور خصوصاً اس آخری عشرہ میں، وہ عبادت کے رنگ ہم سے بے وفائی نہیں کریں گے. ان دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ ہم اس خاص ماحول کو ودا کرنے کے لیے تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں. ایک یہ لوگ ہیں جو جمعۃ الوداع کا خاص انتظار کیا کرتے ہیں اور خاص ولولوں اور امنگوں کے ساتھ خاص آرزوؤں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے وہ اس خاص موقع پر ان مقدس لمحات کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. لیکن حسرت کا مقام یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایک اور رنگ میں ودا کرنے کے لیے آئی ہے. وہ الوداع کہنے آئی ہے جمعہ کو، وہ الوداع کہنے آئی ہے عبادتوں کو، وہ الوداع کہنے آئی ہے اللہ کے گھر کو. وہ زبان حال سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے خدا یہ چند دن جو تیری عبادت کے ہم نے کاٹے بڑے تلخ تھے، بہت بوجھ تھا ہمارے دل پر، بڑی مصیبت کی زندگی ہم نے گزاری. اس سے زیادہ تو اور کیا چاہتا ہے؟ جو سجدے کرنے سے ہم نے کر لیے، جو راتوں کو اٹھنا تھا اٹھ لیا، جو تیری خاطر تکلیف برداشت کرنی تھی کر لی. اب ہم تجھے الوداع کہنے آئے ہیں، تیری رحمتوں اور نعمتوں کو الوداع کہنے آئے ہیں، تیرے گھر کو الوداع کہنے آئے ہیں، جمعوں کو الوداع کہنے آئے ہیں، نمازوں کو الوداع کہنے آئے ہیں. لیکن ہماری ایک بات مان کہ آج کی نمازیں ہمارے سارے سال کی نمازوں کی کفیل ہو جائیں، آج کی عبادت سارے سال کی عبادت کی ضامن ہو جائے اور اس کی قائم مقام بن جائے. بس ہم تجھے رخصت کرتے ہیں، جا تو اور تیرے وفادار عبادت گزار اب سارا سال ان دونوں کا تعلق قائم رہے، لیکن ہم اب تجھے پھر نظر نہیں آئیں گے. کچھ ودا کرنے والے ایسے بھی ہیں وہ منہ سے تو یہ نہیں کہتے، لیکن جمعے کے بعد، اس جمعے کے بعد جب رمضان کے دن گزر جائیں گے اور عام رمضان کے عام دن آئیں گے تو ان کا عمل اپنی آج کی دعاؤں اور التجاؤں کی یہی تشریح کر رہا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دیکھو تمہارے عمل بظاہر کتنے مقدس کیوں نہ ہوں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ اعمال کی کنوں سے واقف ہے، وہ تمہارے دلوں کی پاتال پر نظر رکھتا ہے. اس لیے زبانیں تمہاری جو بھی کہتی رہیں
اعمال کی زبان خدا سنے گا اور انہی کے مطابق تمہارا اسی زبان کے مطابق تم سے سلوک کرے گا. بس ایسے وداع کہنے والوں کو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ دیکھو اگر تم خدا سے وفا کا تعلق چاہتے ہو تو اس سے وفا کرو. اگر خدا سے پیار اور محبت چاہتے ہو تو اس سے پیار اور محبت کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسی قدر نہیں ہے کہ اس کے قریب آنے کے بعد اس سے دور جانے کی خواہش دل میں پیدا ہو. یہ تو ایک ایسا پیارا وجود ہے, ایسا محبوب وجود ہے, اس کی کوئی مثال اور نہیں ہے. ایک ہی ہستی ہے جو فقیر المثال ہے اور وہ ہمارا رب ہے. اس سے دو طرح کے احسانات ہم پر ہیں. ایک وہ احسانات جو یک طرفہ جاری رہتے ہیں اور مقابل پر خدا ہم سے کچھ نہیں مانگتا, نہ پوچھتا ہے, نہ پرواہ کرتا ہے. کافر ہو یا مومن ہو, اس کی رحمانیت کے عام جلووں کے تابع ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک دعا کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کا تقاضا اپنے بندوں سے یہ ہے کہ یہاں دو طرفہ رستہ چلے گا. یہ تعلق وہ نہیں ہے جو یک طرفہ چلے. اگر تم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو تمہیں میری باتوں کو بھی قبول کرنا پڑے گا. چنانچہ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت کے دو پہلو ہیں جو قابل توجہ ہیں. پہلا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب, یعنی جب بھی میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. اتنا فاصلہ بھی نہیں رہنے دیا جو الفاظ کو سوال سے اور جواب سے دور کر دیتا ہے. یعنی ایسے الفاظ بھی بیان میں فرمائے جو سوال اور جواب کے درمیان میں حائل ہو جائیں. فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب, میں تو کھڑا ہوں, سن رہا ہوں ان کی باتیں, کوئی چیز حائل نہیں ہے ان کے اور میرے درمیان. یہاں عام سوال کا ذکر نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جو جس طرح چاہے اپنی مرضی سے مجھے آوازیں دیتا پھرے, تلاش کرتا پھرے, میں ہر ایک کے قریب ہوتا ہوں. اس سوال کی اور اس کے جواب کی حکمت کی چابی, اس کو سمجھنے کے لیے جو حکمت درکار ہے اس کی چابی تعالیٰ کان کے لفظ میں ہے. اے محمد جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پھر میں قریب ہوں. یہاں کا کا لفظ اگر اڑا دیا جائے تو یہ آیت اور معنوں میں اور معنی اختیار کر لے گی اور عام ہو جائے گی. اذا سال عبادی انی فانی قریب سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جب چاہے جس طرح چاہے سوال کرے میرے بارے میں ہمیشہ مجھے قریب پائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا. فرماتا ہے اذا سال کا عبادی, اے محمد جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں پھر میں قریب ہوں. اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ بیان فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تلاش کا. ہر چیز جس کی دنیا میں جستجو کی جاتی ہے اس کی جستجو کے اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں, اپنے آداب ہوتے ہیں, اپنے اسلوب ہوتے ہیں. تیل والے بھی خدا کی ایک نعمت کی جستجو کرتے ہیں جب وہ زمین کی تہ سے تیل کے خزانے دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دھاتوں کی تلاش کرنے والے بھی جستجو کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی ایک نعمت کی. پانی کی تلاش کرنے والے بھی ایک نعمت کی جستجو کرتے ہیں. ہیرے جواہرات کی تلاش والے بھی جستجو کرتے ہیں. لیکن ہر ایک کا ایک اپنا اسلوب ہے, ایک الگ ڈھنگ ہے. آوازیں دے کر تو تیل کے زیر زمین چشموں کی آوازوں کا جواب نہیں آ سکتا. ہر دھات کی اپنی ایک آواز ہے. اس دھات کی آواز کو سننے کے لیے اس آواز کو پہچاننے والے آلے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ان ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جو اس فن کو جانتے ہیں. اگر ان ماہرین کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور براہ راست لاکھوں کروڑوں انسان بھی تیل کی تلاش میں نکل جائیں یا سونے اور ہیرے جواہرات کی تلاش میں نکل جائیں, ان کو وہ کامیابی نہیں ہو سکتی.
جب تک ماہر فن سے رجوع کر کے اس علم کو سیکھ نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. اے محمد تو ہے اس مقام پر فائز کہ دنیا کو بتا سکے کہ میں کیسے ملتا ہوں. تیری طرف رجوع نہیں کریں گے تو مجھے نہیں تلاش کر سکیں گے, اور جب تیری طرف رجوع کریں گے تو مجھے اتنا قریب پائیں گے کہ گویا تو بھی بیچ میں حائل نہیں رہا, میں براہ راست ان کی آواز سن رہا ہوں اور ان کے قریب ہوں اور ان کو میں نے پا لیا ہے. اس مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہزاروں لاکھوں انسان خدا کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں, کیوں ان کو خدا کی طرف سے جواب نہیں ملتا. انگریزی شعراء میں سے ایک شیلے ہے, وہ دہریہ تھا, لیکن وہ اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں دہریہ بنا ہوں پوری تلاش کے بعد. میں غاروں میں بھی گیا اور صحراؤں میں بھی گیا اور خوبصورت وادیوں میں بھی گیا اور میں نے اللہ کو پکارا اور کہا ہے خدا اور میری سبات کر, لیکن کسی خدا کی آواز مجھے نہیں آئی. بس میں دہریہ ہونے میں حق بجانب ہوں. اگر وہ تیل کی تلاش میں اسی طرح نکلتا اور آوازیں دیتا پھرتا کہ اے تیل کے چشموں میں تمہاری آواز کو سننا چاہتا ہوں, مجھ پر ظاہر ہو, تو وہ تیل کی حقیقت سے بھی انکار کر دیتا, کیونکہ اس نے ان رسومات کا حق ادا نہیں کیا جو رسومات ایک خاص چیز کی تلاش کے لیے لازمی ہوا کرتی. اسی طرح حال ہی میں روس کے خلائی سفر پیما جب اوپر گئے تو ان میں سے بعض نے بڑی تالی کے ساتھ گویا خدا کو آواز دی, اور انہیں قریب کی کوئی آواز اس کو نہیں آئی. کیا وجہ ہے؟ اول تو خدا کو بلانے کا جو حق ہے, اس کی تلاش کا جو حق ہے, وہ ادا نہیں کیا گیا. دوسرے وہ سنجیدگی اور خلوص ان آوازوں میں نہیں پایا جاتا تھا جو خدا کو پکارنے کے لیے ضروری ہے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب میں لفظ عبادی میں ایک پیار کا بھی اظہار ہے, ایک شفقت کا بھی اظہار ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو ایک خاص مقام عطا فرما رہا ہوتا ہے ان کو. اذا سألک الناس تو نہیں فرمایا کہ جب عوام الناس لوگ تجھ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں گا. فرمایا میرے بندے, میری تلاش کرنے والے جو حقیقت میں مجھ سے پیار رکھتے ہیں اور میرے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ ویسا ہی نقشہ ہے جیسے بے قرار ماں اپنے بچے کی تلاش میں نکلی ہو اور وہ بچہ کسی کے پاس ہو, ڈھونڈتی پریشان گریا وزاری کرتی ہوئی ہر طرف جس طرف اس کا سر اٹھے ہوئے چلی جائے اور ہر ملنے والے سے پوچھے, ہر مسافر سے پوچھے کہ میرا بچہ کہاں ہے. جو اس کی بے قراری کی حالت ہوتی ہے اس کا اندازہ کیجیے اور پھر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایسا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر ہوتا ہے تو جس طرح وہ شخص جس کے پاس بچہ موجود ہو بڑے مسکراہٹ اور شفقت اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کرتا ہے کہ ہاں تیری مراد پوری ہو گئی, تیرا بچہ میرے پاس ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کے سوال کو سن کر بچہ چیخ پڑتا ہے اندر سے اور بے قراری سے بلاتا ہے کہ اے ماں میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں یہاں ہوں. یہ نقشہ ہے جو ساتھ میں کھینچا گیا کہ تم صحیح جگہ پہنچ چکے ہو, میرے محبوب محمد کے پاس آ گئے ہو, میں جس کے پاس ہمیشہ رہتا ہوں, ایک لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوا, نہ کبھی اس کے ساتھ اس سے جدا ہو سکتا ہوں. بس اے تلاش کرنے والوں تو بالا تم, مبارک ہو تمہیں, خوشخبریاں ہوں کہ تم صحیح مقام پہ پہنچے. اتنی قریب میں بتا رہا ہوں تمہیں, میں تمہیں آواز دیتا ہوں کہ میں موجود ہوں. یہ ہے وہ پہلا حصہ سألک عبادی انی فإنی قریب, جس کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. کس طرح آپ نے خدا کو پایا, کس طرح خدا آپ کے ساتھ رہا, اور جتنا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ جوڑتے چلے جائیں گے اتنی ہی خدا کی قربت نصیب ہوتی چلی جائے گی.
بس اسی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ہونے کا مضمون بھی بیان فرما دیا گیا، اور ساتھ ہی وسیلے کی حکمتیں بھی بیان فرما دی گئیں۔ غلط معنی جو وسیلے کو پہنائے جاتے ہیں ان کی نفی بھی فرما دی۔ بعض لوگ جو شرک کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ شرک کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں یہ بت ہمارا وسیلہ ہیں، فلاں ارباب جو ہیں اللہ کے سوا وہ ہمارا وسیلہ ہیں۔ تم بھی تو وسیلہ پکڑتے ہو، تم نے بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے، تو فرق کیا ہے؟ وہ فرق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ بات کے تعلق کے لیے یہ نہیں فرماتا کہ ہر دعا محمد کے وسیلے سے کرو، محمد مصطفیٰ کو پیغام دو، وہ آگے مجھے پیغام دیں، پھر میں جواب ان کو دوں گا اور وہ تمہیں پہنچائیں گے، یہ کوئی شرط نہیں رکھی۔ محمد مصطفیٰ کے قرب کا نام وسیلہ ہے، آپ سے محبت کا نام وسیلہ ہے، آپ کے عشق کا نام وسیلہ ہے، آپ کی مطابقت کا نام وسیلہ ہے۔ مگر جہاں تک تعلق باللہ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں خود براہ راست ہر پکارنے والے کی پکار کا آواز دوں گا، کا جواب دوں گا، اور میرے اور میرے بندے کے درمیان اس سوال و جواب کے دوران کوئی اور وجود حائل نہیں ہوگا۔ ایک تعلق ہے آقا کا بندے سے، اور کوئی تیسرا آدمی اس دوران میں اس کے درمیان حائل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہ بھی میری باتوں کا جواب دیا کریں، براہ راست جواب دیا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو اپنی عبادتوں کا قائم مقام نہ سمجھ لیں کہ اے خدا، کیونکہ تیرا محبوب رسول جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی وہ عبادتیں کر چکا ہے، وہ تجھے بہت پیارا ہے، اس لیے تو ہماری سن لے، اس وسیلے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے اس لیے تم اس سے تعلق جوڑو اور اس کے احسان تلے ہمیشہ اپنی روحوں کو دبا ہوا محسوس کرو، اپنے سروں کو جھکا ہوا محسوس کرو، اس پر درود بھیجو، یہ ہے وسیلے کا مطلب۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی اگر تعلق جوڑنے کے بعد ویسے افعال نہیں کرو گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لازماً ان کی مطابقت کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی، تب فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کا مضمون شروع ہوگا، تب اجیب دعوت الداعی کا مضمون شروع ہوگا۔ بس فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں سے تقاضے کیے ہیں اس مضمون کو بیان فرما دیا گیا، اور دوسری آیات اس کو کھول دیتی ہیں اور بہت سی جگہ پر کہ استجابت للہ کا معنی کیا ہے، اس کا خلاصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنے رب کے تقاضوں کا بہترین جواب دیا، بس لمبی بحث کی ضرورت کوئی نہیں رہتی۔ خلاصتاً استجابت للہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان معنوں میں پھر آپ وسیلہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے وہ تمام آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا پیار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا خلوص اور عشق اور وابستگی اور قربانی کا تعلق، یہ سارا مضمون اس میں آ جاتا ہے استجابت کس کو کہتے ہیں۔ بس اگر استجابت کا حق انسان ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی پکار کو ضرور سنوں گا، اور جب خدا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو لازماً پورا کیا کرتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور انسان کے وسیلہ ہونے کا۔ وہ پہلو یہ ہے کہ دو قسم کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں، ایک براہ راست دعا اور ایک اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کی دعا اپنے پیاروں کے لیے یا اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے۔ ان دونوں دعاؤں کا فلسفہ ان آیات میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تم سے
اجابت کا معاملہ اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم میری باتیں مانو. تو اگر میرے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں مانو گے تو ان سے جو دعائیں تم کرواؤ گے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے. جب جو اصول میں نے اپنے لیے مقرر کیا وہی اپنے پیارے کے لیے مقرر فرما دیا ہے. مجھ سے تعلق رکھو گے, میری باتوں کا جواب دو گے, میری باتوں کو تسلیم کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا. اور اگر دوسرے راستے سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر تمہارے لیے دعا کریں گے لیکن تم نے ان کی باتیں نہیں مانی ہوں گی تو میں ان دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا. سناتے اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ اگر وہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو میں اس استغفار کو قبول نہیں کروں گا. اب تعجب کی بات ہے, بظاہر یوں لگتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا قدر کم ہو رہی ہے. اتنا عظیم الشان رسول, اتنا پیارا, جس نے اپنی ذات کو ضم کر دیا اس باری تعالیٰ میں, اس کو خدا فرما رہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی تو نے دعائیں کی ان کے لیے تو میں نہیں سنوں گا. لیکن اصل مفہوم کو لوگ نہیں سمجھتے. وہی مضمون چل رہا ہے جو اذا سألک عبادی انی فإنی قریب میں بیان ہوا تھا. اور اس کے بعد خدا نے فرمایا تھا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, کہ دعائیں سنوں گا لیکن استجابت تو کرو, پہلے میری باتوں کا بھی تو کچھ خیال کیا کرو. تم یکطرفہ ہی سناتے رہو گے ہمیشہ. یکطرفہ رحمتوں کا دور بہت وسیع ہے, وہ تمہیں مل چکی ہیں. ساری رحمانیت کی چادر تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے اور اس کے سائے پر تم پرورش پا رہے ہو. ساری ربوبیت کا خیر تمہیں پہنچ رہا ہے. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں اب معاملہ دونوں طرف سے جاری ہوگا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میری باتیں مانا کرو. اور یہی مضمون آگے چلتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے محمد تو اپنی رحمت اور شفقت کے نتیجے میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے, ان کے لیے بے قرار ہو رہا ہے, ان کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے. لیکن میں ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں, وہ تیری باتیں نہیں مانتے, تیری طرف توجہ نہیں کرتے, حقیقت میں تجھ پر ایمان نہیں لاتے, تجھ سے محبت نہیں رکھتے. اس لیے تیری محبت کا تقاضا یہ ہے, میرا تیرے سے پیار اور خاص مقام کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان دعاؤں کو رد کر دوں جو ان ناشکرے لوگوں کے لیے تو کرتا ہے. بس دعائیں چاہے براہ راست کی جائیں چاہے بالواسطہ کروائی جائیں, یہ بنیادی فلسفہ ہے جس کو بھول کر دعا کرنے والا یا کروانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہی مضمون خلافت کے ساتھ تعلق میں بھی ہے. بے شمار لوگ میں نے دیکھا حضرت مسلم موعود کو خط لکھا کرتے تھے, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو خط لکھتے تھے, مجھے بھی لکھتے ہیں. میری ذات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, ناقابل بیان ہے وہ کیفیت جب میں اپنی ذات پر غور کرتا ہوں اور اپنی بساطی کو پاتا ہوں, دیکھتا ہوں میرے دل کی کیا حالت گزر ہوتی ہے. لیکن خدا نے منصب خلافت پر مجھے مقرر فرمایا اور اس منصب کی خاطر لوگ مجھے دعا کے لیے لکھتے ہیں. ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہی دیکھا تھا اور آئندہ بھی یہی ہوگا. اگر کسی احمدی کو منصب خلافت کا احترام نہیں ہے, اس سے سچا پیار نہیں ہے, اس سے عشق اور وابستگی کا تعلق نہیں ہے اور صرف اپنی ضرورت کے وقت وہ دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. یعنی خلیفہ وقت کی دعائیں اس کے لیے قبول نہیں کی جائیں گی. اسی کے لیے قبول کی جائیں گی جو خاص اخلاص کے ساتھ دعا کے لیے لکھتا ہے اور اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی صحت پر قائم ہے کہ جو نیک کام آپ مجھے فرمائیں گے ان میں میں آپ کی اطاعت کروں گا. ایسے مطیع بندوں کے لیے تو بعض دفعہ ہم نے یہ نظارے دیکھے, ایک دفعہ نہیں بتا اوقات یہ نظارے دیکھے کہ وہ وہاں پہنچی بھی نہیں دعا اور پھر بھی قبول ہو گئی. ابھی لکھی جا رہی تھی دعا تو اللہ تعالیٰ اس پر پیار کی نظر ڈال رہا تھا اور وہ دعا قبول ہو رہی تھی. بعض دفعہ دعا بنی بھی نہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی رہی. تو اس لیے یہ ایسا ایک بنیادی اصول ہے جس کو ہمیشہ ہر احمدی کو پیش نظر رکھنا چاہیے
اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سچے دل اور پیار سے بھیجتا ہے اور وفا کا تعلق رکھتا ہے اپنے محبوب آقا سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہمیشہ کے لیے ایسے امتوں کے لیے سنی جائیں گی. اور اگر وہ خلافت سے ایسا تعلق رکھتا ہے اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتا ہے اور اطاعت کی کوشش کرتا ہے، ان کا دل مچلا کرے گا، ہر دوسرے کام سے ان کو نفرت ہو جایا کرے گی اور دل اٹک جائے گا مسجد میں، اور چاہیں گے کہ وہ مسجد میں پہنچے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. آج کا جمعہ بھی ان کا جمعہ ہے، آج کی دعائیں بھی ان کی دعائیں ہیں، آج کی مسجد بھی ان کی مسجد ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہمیشہ ان کے ساتھ وفا کریں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گزشتہ جمعہ میں نے تحریک کی تھی جماعت کے سامنے ایک خاص دعا کی کہ بہت سے مقدمات ہیں جن میں معصوم احمدی یا جماعت من حیث الجماعت ملوث کی گئی ہے، اور بڑی دیر سے وہ جماعت کے لیے اور ان افراد کے لیے پریشانی کے موجب بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں. اس وقت ایک خاص مقدمہ بھی میرے ذہن میں تھا، میرے پیش نظر تھا، جو چند دن تک پیش ہونے والا تھا، اور اس کے لیے خاص طور پر گھبراہٹ اور پریشانی تھی. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور اپنے فضل سے اس مقدمے میں اس ملوث معصوم شخص کو نجات بخشی. بہت اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ حاصل کرنے کے لیے اتنا شکر کریں اس مقدمے کے متعلق کہ جس طرح وہ بادشاہ جس کے سامنے ایک شخص حکمت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ ہر دفعہ اس کے منہ سے زہ نکل جاتا تھا، اور ہر دفعہ زہ نکلنے کے اوپر اس کا وزیر اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دیتا تھا. یہ اتنی دفعہ ہوا کہ بادشاہ نے وزیر سے کہا یہ اتنا حکیم، اتنا عقل والا انسان ہے کہ اگر میں اس کے پاس اور ٹھہرا رہا تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا، میرے منہ سے زہ نکلنا ہی نکلنا ہے. یعنی تعریف کا کلمہ زہ کمال کر دیا تم نے. اور حکم یہ تھا وزیر کو کہ جب زہ کہوں اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دو. اس نے کہا چلو رخ کو تھو ورنہ یہ بوڑھا ہمیں لوٹ لے گا. بس آپ شکر کریں خدا کا، ایسا شکر کہ ہر دفعہ رحمت باری کے منہ سے زہ نکلے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کی رحمتوں کو کوئی لوٹ نہیں سکتا. اس کو یہ جگہ چھوڑ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. ازلی ابدی طور پر اگر ساری مخلوقات خدا کے پیار کو حاصل کر کے اس کی رحمت سے ذہن اس کا ہدیہ وصول کرتے رہیں تب بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. بس اس یقین کامل کے ساتھ اپنے شکر کے مقام کو بڑھائیں تاکہ عزیزن لکم کا وعدہ ہمارے حق میں ہمیشہ پورا ہوتا رہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر. اب آپ سبھی درست کر لیں اور شان سے شانہ ملائیں.